آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم القرآن سورۃ البقرہ، یعنی وہ سورت جس میں ایک گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 32۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ میرے رسول، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گزرے زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے؟ اپنے خیال میں جب وہ محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو میں نے ان پر موت طاری کر دی، وہ تمام لوگ مر گئے، میں نے انہیں پھر زندہ کیا، میں ہی زندگی دینے والا ہوں اور موت بھی۔ اس موت اور زندگی میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، میرے لیے زندہ کو موت اور مردہ کو زندگی دینا کچھ مشکل نہیں۔ میرے رسول، منافق احد کی جنگ میں کہتے تھے اگر تم گھروں سے نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے۔ انہیں یہ کہیے موت کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی موت کے وقت کو ٹال کر دکھاؤ، جب وقت آئے گا تو مضبوط سے مضبوط قلعہ بھی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا۔ بے شک میں بہت ہی فضل کرنے والا ہوں، لیکن اکثر لوگ میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ وضاحت۔ اس آیت مبارکہ میں ذکر کیے گئے گروہ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے جو فلسطی قوم کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ فلسطینیوں نے 2 حملوں میں بنی اسرائیل کے 34,000 لوگ قتل کر ڈالے۔ بنی اسرائیل فلسطینیوں کے ڈر سے اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے تھے کہ اب انہیں موت کا ڈر نہیں رہے گا، انہیں موت نے آ لیا۔ اللہ نے انہیں سمجھانے کے لیے کہ موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، انہیں دوبارہ زندہ کیا اور اپنی قدرت دکھائی۔ عرب یہ ایمان رکھتے تھے کہ موت میدان جنگ میں نہیں، یہ اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ یہ ایمان انہیں بے خوف بناتا تھا۔ اللہ چاہے تو انسان کو موت کے منہ سے بچا لے، اور اگر چاہے تو حالت امن میں نہایت محفوظ جگہ پر موت دے دے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور جگہ بھی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ اس بات پر ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میرے راستے میں جنگ کرو، میرے راستے میں لڑتے ہوئے یہ خیال رہے کہ اپنی جان دے کر بھی تم زندہ رہو گے، مگر لوگ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ میں تمہیں رزق عطا کروں گا جسے حاصل کر کے تم خوش ہوگے، جان لو کہ میں خوب سننے اور جاننے والا ہوں۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون ہے جو مجھے قرض حسن دے، میں اسے یہ قرض 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر واپس دوں گا۔ یاد رکھو، میں اس مال کو بڑھا دیتا ہوں جو میری راہ میں خرچ کیا جائے۔ خوب مال و اسباب آسانی اور تنگی دینے والا میں ہی ہوں، سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ وضاحت۔ یہودی اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہتے تھے ہم اللہ کے محتاج نہیں، اسے ہماری ضرورت ہے، وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ اللہ کو قرض دینے سے مراد اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس طرح خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ اپنے ذمے قرض قرار دے رہا ہے، جس کا بہترین بدلہ وہ اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے کہ زمین میں ایک دانہ یعنی بیج بویا جائے، اس بیج سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک بیج سے 700 دانے نکلیں۔ اللہ چاہے تو انعام میں بغیر کسی حساب کے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ ہمارا رب ہم سے قرض حسن مانگ رہا ہے، کمال مہربانی ہے میرے مالک کے خود عطا کرنے کے بعد قرض کی صورت میں مانگ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے خبردار کیا ہے کہ اسباب ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے یاد رکھیں کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس دن سب کچھ آشکار ہو جائے گا، جس دن دنیا کے معاملات کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ میرے رسول، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد آنے والے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک سربراہ مقرر کر دیجئے جس کی قیادت میں ہم دشمن سے اللہ کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے کہا کہ تمہارے انداز بتاتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر تم اللہ کی راہ میں لڑنے سے انکار کر دو گے۔ قوم نے کہا ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیا گیا ہے، ہم اپنے بیٹوں، بیٹیوں اور گھر والوں سے دور ہیں۔ جب ان لوگوں پر میری راہ میں لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے تھے جو اپنے وعدے پر قائم رہے، ان کی بڑی تعداد اپنے وعدے سے پھر گئی۔ میں وعدہ خلافی کرنے والے ظالموں کو خوب جانتا ہوں۔ وضاحت: خیال کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اس نبی کا نام جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے سیمول بن بالی بن علقمہ ہے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 350 سال بعد کا ہے۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، بلکہ ہر قبیلے کا سردار ان کا قاضی مقرر تھا جو قبیلے کے تمام معاملات کا فیصلہ کرتا۔ بنی اسرائیل کو اس کا نقصان یوں ہوا کہ آس پاس کی قومیں ان پر حملہ کرتی اور بنی اسرائیل شکست کھاتے۔ سیمول نبی نے قبیلوں میں بٹے بنی اسرائیل کو ایک متحد قوم بنایا۔ عبرانی انجیل کی 2 کتابیں سیمول 1 اور سیمول 2 آپ کے نام پر ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ بنی اسرائیل کو ان کے نبی نے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارا سربراہ بنایا ہے، اللہ ہی نے اسے علم اور جسمانی طاقت میں تم لوگوں پر برتری دی ہے، تم لوگ اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں لڑو۔ قوم نے کہا طالوت کو ہماری قیادت کا حق کیسے مل سکتا ہے؟ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ قیادت ہمیں دی جائے، طالوت کے پاس تو مال و دولت کی فراوانی بھی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا بے شک جسے چاہتا ہے اللہ اسے حکومت اور ملک عطا کرتا ہے، اللہ بہت وسیع علم رکھنے والا ہے، تم اس کے علم کی وسعتوں کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ وضاحت: طالوت بہت بہادر اور علم رکھنے والا تھا۔ اللہ کے نبی سیمول نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو بنی اسرائیل اعتراض کرنے لگے کہ یہ شخص بنی لاوا بن یعقوب سے ہے نہ بنی یہود ابن یعقوب سے، یعنی اس کا تعلق بنی اسرائیل کے بڑے قبیلوں سے نہیں ہے، ہم اس معمولی شخص کو بادشاہ کیسے مان لیں؟ بادشاہ تو ہم میں سے ہونا چاہیے۔ طالوت کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، لیکن قبیلہ چھوٹا اور دولت نہ ہونا ان کے نزدیک طالوت کی حیثیت کو کم کرتی تھی۔ سیمول نے بنی اسرائیل سے کہا طالوت میرا نہیں، خدا کا انتخاب ہے، تمہیں اسے بادشاہ ماننا ہوگا۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ نبی نے بنی اسرائیل سے کہا میں نے قیادت کے لیے طالوت ہی کو مقرر کیا ہے، اس کی نشانی کے طور پر تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہاری تسکین کے لیے آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی کچھ چیزیں ہوں گی۔ اس تابوت یعنی تابوت سکینہ کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اگر تم مجھ پر اور حساب کتاب کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ وضاحت: بنی اسرائیل اپنے نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے کہ طالوت اللہ کا انتخاب ہے، تابوت سکینہ بھجوانے کا وعدہ کیا، جسے بنی اسرائیل خوب پہچانتے اور اپنے لیے برکت والا سمجھتے تھے۔